السلام علیکم، میں عجب خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں نظریاتی پروگرام۔ اس دنیا میں نظریہ اور سوچ نے کتنی بڑی تبدیلی لائی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال پہلے اس دنیا میں انسان کے آباد ہونے کی جو صورتحال ہے، اس دنیا میں 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے، اور اس خشکی میں 7 بر اعظم ہیں، اور ان 7 بر اعظموں میں سب سے جو بڑا بر اعظم ہے وہ ایشیا ہے۔ انسان غاروں، پہاڑوں، جھیلوں، ندی کے کناروں میں جانوروں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ انسان جانوروں کو کھا رہا تھا اور جانور انسان کو کھا رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان، جو انسان اور جانور کے درمیان، کوئی سیفٹی، کوئی ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جیت ہمیشہ جانوروں کی ہوتی تھی، وہ اس لیے کہ جانوروں کے پاس جو دانت اور جو چمڑا تھا، جو طاقت تھی، وہ جانوروں کے پاس زیادہ تھی۔ وہ ڈائناسورس ہو یا ٹائیگر ہو یا ہاتھی ہو یا کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ انسان کے پاس اپنی احتیاط کے لیے کوئی اس طرح کا بچاؤ کے لیے کوئی مشینری، کوئی اسلحہ، کوئی دوسری تیسری چیز، کوئی کلاڑی، کوئی تیسا، کوئی بندوق، یہ کچھ بھی نہیں تھا، لویا تک موجود نہیں تھا۔ تو انسان کو جب چند چیزوں کی ضرورت پیدا ہوئی، جن میں خوراک ہو گئی، جن میں جانوروں سے بچاؤ کی طریقہ ہو گیا، جن میں اس کو ندی نالا کراس کرنے کے لیے اس کو ضرورت پڑی کہ اس جھیل کے کنارے سے اس طرف کس طرح جائے، اس موسم سے کس طرح بچا جائے، گرمی سے کس طرح بچا جائے، سردی سے اپنے بچوں کو کس طرح بچایا جائے۔ جب اس کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی، اور اس سوچ کو آگے بڑھنے کے لیے جو سوچ اس کو پیدا ہوئی، جس طرح کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس طرح جب جو دماغ آپ کے دماغ میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نظریہ۔ آج کل تو نظریے کی تھوڑی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن آپ کو بتائیں گے، مگر آپ پہلے تاریخ کو سمجھ لیں کہ انسان کے ذہن میں جو سوچ آئی، اس سوچ اور اس نظریے کے آگے انسان نے بڑھنا شروع کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ جانوروں سے بچاؤ کے لیے تدبیریں سوچی کہ میں جانوروں سے کس طرح بچوں، اپنی خوراک کس طرح پیدا کروں، اور میں ندی نالوں کو کس طرح کراس کروں۔ جب پہاڑوں اور غاروں میں رہ رہا تھا تو میدانوں کی طرف میں کس طرح آؤں، اور میدانوں سے میں اٹھ کے تو اوپر کس طرح جاؤں، جب گرمی ہو جائے میدانوں سے میں سردی کی طرف کس طرح ہجرت کس طرح کروں۔ اور اس کی ضرورت بڑھتی گئی، سوچ بڑھتی گئی، انسان آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور انسان آہستہ آہستہ کر کے زرعی دور میں انٹر ہو گیا۔ زرعی دور میں جب وہ انٹر ہوا تو اس نے جانوروں کو قابو کر لیا، قابو نہ کر لیا بلکہ ان پہ قابو پا لیا، اور جو جانور اس سے زیادہ طاقتور تھے، اسی انسان نے ان کو قابو کر کے زراعت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ صنعتی دور میں داخل ہوا، مشینری کے دور میں داخل ہوا، ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہوا۔ یہ انسان کی ترقی کا جو سفر ہے، جو سوچ اس کی بڑھتی گئی، اور اس سوچ نے انسان کو آگے کیا۔ اس کو نظریہ ضرورت کہہ لیں، نظریہ سوچ کہہ لیں، یا کچھ بھی کہہ لیں، یہ انسان کی کامیابی کے قدم تھے۔ نظریے کی بے شمار مثالیں، ایک مذہبی سوچ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان مذہب اور اپنے عقیدے کے ساتھ اتنا ہوتا ہے، وہ اتنا اس کو پسند کرتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس کے کوئی بھی کتنا بہترین کسی مذہب کی مثال دے لو تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان اگر ریسنٹلی ورلڈ کی آپ بات کریں تو نیلسن منڈیلا کا ایک نظریہ تھا، ایک نظریے، ایک سوچ کے لیے، ایک سیاسی نظریے کے لیے اس نے 27 ایئر پریزن میں گزار دیے۔ کارل مارکس کا ایک معاشی نظریہ تھا۔ یہ بات نہیں ہو رہی کہ کس کا نظریہ غلط تھا اور کس کا صحیح تھا، بات یہ ہو رہی ہے کہ نظریہ جس کا تھا اس کو کتنا پسند تھا، وہ اس پہ کس طرح ڈٹا رہا، اور اس نے اس ورلڈ میں کون سی کتنی بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ موزے تن کا ایک نظریہ تھا،
اگر وہ نہ ہوتا نظریہ تو جو آج چائنا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے، اس طرح کا یہ آج چائنا آپ کو نظر نہ آتا کہ معاشی دنیا میں جو دنیا کی دو سب سے بڑی مارکیٹ ہے گوینزو اور جیوو، وہ اس وقت چائنا میں، اور اس نے معاشی دنیا میں پوری دنیا کو اپنے پنجے میں لے لیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں زندگی چل رہی تھی، گزر رہی تھی، انسان اگٹھے رہ رہے تھے۔ علامہ اقبال کو، جس کو خواب اقبال بھی کہا جاتا ہے، ایک سوچ آئی، ایک نظریہ آیا، ایک سوچ آئی کہ ہمارا لادہ ملک ہونا چاہیے۔ اس پہ گو قائد اعظم نے کام کیا، ان کی سٹرگل ہے، سارا کچھ ہے، مگر جو سوچ آئی پہلی سوچ کس کے ذہن میں آئی، نظریہ کس کے ذہن میں آیا، سوچ کس کے ذہن میں آئی؟ وہ سوچ آئی، وہ نظریہ آیا، وہ خواب آیا علامہ اقبال شاعر مشرق رومیو کشمیر کے ذہن میں آیا۔ اسے کہتے ہیں نظریہ، ایک سوچ آنا، سوچ سے آگے نظریہ بننا۔ بڑے بڑے دنیا میں قابل انسان ہو گزرے ہیں، بے شمار دنیا میں قابل انسان آئے ہیں، مگر ان قابل انسانوں میں وہ آئے دنیا سے چلے گئے۔ کچھ کے ذہن میں آیا، اس ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت بڑا سنگر ہو گزرا محمد رفیع، اس کے ذہن میں آیا، سوچ میں آیا مجھے گانا چاہیے تھا، کسی کے سوچ میں آیا مجھے ایکٹنگ کرنی چاہیے تھی، کسی کے سوچ میں آیا مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے، کسی کی سوچ میں آیا مجھے CPL لائسنس لینا چاہیے، کمرشل پائلٹ لائسنس لینا چاہیے، اور فلائٹ کو ٹیک آف اور لینڈنگ کرنی چاہیے۔ کسی کے سوچ میں آیا، اور اس سوچ سے اس نے دنیا میں نہ صرف بڑی بڑی تبدیلیاں لائی، بلکہ دنیا کو ایک بہت بڑی فیسیلیٹیٹ کر کے چلا گیا۔ آئنسٹائن کا ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، اس نے ایک اپنی تھیوری دی، ایک اپنی سوچ دی، ٹھیک ہے۔ اگر نہ آتا کوئی نظریہ، کوئی سوچ نہ آتی، تو اس دنیا میں بڑے بڑے قابل انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور انہوں نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا۔ جو آپ کے ذہن میں سوچ آ جائے، کسی کے ذہن میں بری سوچ آئی، وہ بڑے بڑے برے کام کر کے چلا گیا۔ ہٹلر کے ذہن میں ایک سوچ تھی، ایک نظریہ تھا، ایک اس کی اپنی سوچ تھی، وہ جنگجو سوچ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، یعنی 1939 سے 1945-46 تک سیکنڈ ورلڈ وار چلنے والی وہ ایک سوچ تھی، ایک نظریہ تھا۔ معاشی جنگیں بھی ہوئی ہیں دنیا میں، یہ نہیں معاشی جنگیں نہیں ہوئی۔ جس طرح انسان، اس طرح کوئی یہ باؤنڈری نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، وداؤٹ باؤنڈری، وداؤٹ رہ رہا تھا۔ جب اس کے سوچ میں آئی کہ میری یہ باؤنڈری ہونی چاہیے، اس کی دوسری طرف کے لوگوں کے ساتھ میں نہیں رہوں گا، اس طرح ملک بننا شروع ہو گئے۔ یہ بھی ایک سوچ آئی، باؤنڈری کی سوچ آئی، بستی کی، شہر کی سوچ آئی انسان کی۔ تو جو سوچ آتی ہے، جو انسان کے ذہن میں سوچ آئی کہ یہ جو زرعی دور ہے یہ بہت اولڈ ہو گیا ہے، اس نے ترقی کی، آگے وہ صنعتی دور میں ہوا، صنعتی سے مشینری دور میں ہوا، مشینری سے وہ ٹیکنالوجی کی دور میں داخل ہوا، اور آج اس کی سوچ، اس کے نظریے اور اس کی تبدیلی نے اس دنیا کو ورلڈ سے ولیج بنا دیا۔ اس ورلڈ کو ولیج بنانے میں نہ صرف ٹیکنالوجی کا ہاتھ ہے، انسانیت کی سوچ، انسانیت کے نظریے کا ہاتھ ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔